اچھا جی، سٹوری ہے عاصم صاحب کی۔ عاصم صاحب جو ہے نا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا ایک تفریحی مقام پہ جانے کا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں۔ تو ان کا نا سفر شروع ہوا۔ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو تھوڑا سا آگے گئے تو رستے میں ایک شخص کھڑا ملا۔ عاصم صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں مال ہوں۔ تو عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا ہم اسے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور، کیوں نہیں، ہمیں اس سفر میں اس کی بڑی ضرورت پڑے گی، اور یہ تو بڑے فائدے والی چیز ہے، اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عاصم صاحب نے مال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آگے بڑھے۔ جب تھوڑا اور آگے گئے تو آگے ایک اور شخص کھڑا نظر آیا۔ عاصم نے پھر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں منصب اور مقام ہوں۔ تو عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے، کیا ہم اسے اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور ضرور، کیوں نہیں، اس کی وجہ سے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، ہمیں ہر جگہ انٹری مل جائے گی، ہم ہر لذت اور سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو عاصم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر مزید آگے بڑھا۔ تو اس طرح سفر میں بہت قسم کی چیزیں ملتی رہیں، اور وہ اپنی بیوی بچوں سے پوچھتا رہا۔ بیوی بچے اسے اوکے کرتے رہے کہ جی یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ان سب کو ساتھ بٹھاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں دین ہوں۔ تو عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا اسے بھی ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی بہت جلدی ہے، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، ابھی ہم دنیا کی سیر اور انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسے ابھی ساتھ بٹھا لیا تو یہ پھر ہمارے اوپر بلا وجہ ہزار پابندیاں لگا دے گا، یہ کہے گا پردہ کرو، حلال دیکھ اور حرام میں فرق کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور بھی بہت سی پابندیاں لگا دے گا، اور ہمیں جو ہم انجوائے کرنے نکلے ہیں تو ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے، اور ہماری لذتوں میں رکاوٹ بنے گا۔ لیکن ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم تفریح مقام سے واپس آ رہے ہوں گے نا تو اس وقت ہم اسے ساتھ بٹھا لیں گے۔ تو عاصم مان جاتا ہے ان کی بات، اور اس طرح وہ دین کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے ہی جاتے ہیں تو آگے ایک چیک پوسٹ آ جاتی ہے۔ چیک پوسٹ پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ عاصم صاحب سے کہتا ہے کہ جی آپ گاڑی سے اتریں۔ عاصم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے تمہارے سفر کا وقت تو ختم ہو گیا، اب مجھے تمہارے پاس سے دین کی تفتیش کرنی ہے۔ تو عاصم ایک دم سٹک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین کو تو میں ابھی پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میں ابھی بالکل، یہ ابھی میں تھوڑا سا پیچھے واپس جاؤں نا تو میں دین کو لے کے آ سکتا ہوں ساتھ، تو مجھے اگر آپ اجازت دیں، مہلت دیں مجھے تھوڑی سی، تو میں جاؤں اور جا کے دین کو اپنے ساتھ لے آتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، اب واپسی تو ناممکن ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عاصم کہتا ہے مگر میرے ساتھ باقی سب کچھ ہے، دین نہیں ہے لیکن باقی سب کچھ ہے، میرا مال ہے، میرا منصب ہے، میرا مقام ہے، میرے بیوی بچے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ادھر ہی چھوڑنی پڑیں گی تمہیں، تمہیں جو ساتھ چیز لے کے جانی تھی وہ تمہارا دین تھا، تو اب وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں، تو تمہیں تمہارا مال منصب اور اولاد کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، صرف دین ہی تمہارے کام آ سکتا تھا جسے تم چھوڑ آئے ہو۔ تو عاصم اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں موت ہوں، تو جس سے تم مغافل تھے، تم عمل کو بھولے رہے۔ عاصم نے ڈرتی نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا گاڑی کی طرف کہ کوئی میری مدد کرے، تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیوی بچے اس کو اکیلے چھوڑ کر اس کا جو مال اور منصب اور وہ جو ساری سہولیات جو وہ اس نے رستے میں سے پک کی تھی وہ ساری لے کے اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور کسی کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اعظم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ اترتا۔ تو دیکھا جائے تو دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ عارضی ہے، اور دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا میں چاہے کوئی کتنا امیر ہو، چاہے کوئی کتنا غریب ہو،
آخر میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بس یہی ہے جو نیچے نظر آ رہا ہے نچلے حصے میں تصویر کے. اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے نظر چرائے ہوئے ہیں. تو اب ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو سٹوری ہے کیا یہ فرضی کہانی ہے، تو نہیں، یہ فرضی کہانی نہیں ہے. یہ روز ہوتا ہے اسی طرح. روز لوگوں کو ان کی گاڑی میں سے اتار لیا جاتا ہے، موت ان کے سامنے آ جاتی ہے اچانک سے، اور پھر ان سے پوچھتی ہے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا. تو عاصم کوئی فرضی کریکٹر نہیں ہے. ہر وہ بندہ عاصم ہے جس کے سامنے دین آیا اور اس نے اس دین کو چھوڑ کے آگے بڑھ گیا وہ. اور اس نے خود سے تو نہیں یہ فیصلہ کیا، خود سے کیا یا اس کے ساتھ والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے فیصلہ کروایا کہ ابھی فی الحال دین کا ٹائم نہیں ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، تو میں تھوڑا سا یہ کام کر لوں، میں تھوڑا سا اپنے سٹیٹس کو انجوائے کر لوں، میں تھوڑا سا اپنے جو پیسہ میں نے کما لیا ہے اس کو میں انجوائے کر لوں، اس کے بعد پھر میں دین کے بارے میں بھی کروں گا. لیکن یہ کس نے دیکھا ہے کہ بات کب آنی ہے کب نہیں آنی. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ آیات کریمہ ہیں، تو ان کی تلاوت ہم سنتے ہیں اور ان کا مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. پہلی آیت ہے سورۃ المنافقون کی، آیت نمبر 9 سے 11. تو اس کی آیت تلاوت سنتے ہیں ذرا، بڑی پیاری آواز ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں پہلے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. پھر اگلی جو آیت ہے وہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 88 ہے. يوم لا ينفع مال ولا بنون. ترجمہ، یہ وہ دن ہے جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. اور تیسری جو آیت ہے وہ ہے كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.
اور ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمہ: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ دیکھیں، یہ جو آیات ہیں ان سے آپ یہ جو ہم نے ایک سٹوری بنائی، جو فرضی نام کے ساتھ ایک سٹوری بنائی، تو اس کا جو ایویڈنس ہے نا اس سٹوری کا، وہ ان آیات کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے قرآن سیکھنے کا آغاز کر دیا ہے. اب دین ہمارے سامنے ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم دین کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں یا اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم واپسی پہ کچھ عرصے کے بعد یہ میں مصروفیت کر لوں تو اس کے بعد پھر میں قرآن سیکھوں گا. تو یہ کریں ہم، اور اس کا کیا انجام ہے. اور اگر ہم ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے تو ہم اس کو اپنائیں.